میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاص شلیم ڈیوڈ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک بار پھر دعا ہی ہے، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں تھا۔ دعا کے بارے میں جو سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دعا ہمیں اس لیے کرنا سکھائی گئی ہے تاکہ ہم خدا کو جان سکیں۔ بائبل ہمیں خدا کے کاموں کے بارے میں بتاتی ہے، ہم خدا کے کاموں کے ذریعے اس کو جانتے ہیں، اور پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ذاتی طور پہ ہمیں اپنا مکاشفہ بخشتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے ہمیں سکھایا کہ پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی۔ اچھا، اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ضروریات سے آپ کو مانگنے سے منع نہیں کیا گیا۔ لکھا ہے مانگو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور خداوند نے یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ جو مانگنے کا ہے وہ ہمیں اجازت ہے اس کی مانگنے کی، لیکن اس سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خداوند کو جانیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار ہی غلط ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم پہلے خداوند کو جانیں، اس کو حاصل کریں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور اس کے بعد ہم اپنی جو پٹیشنز ہیں، مناجاتیں ہیں، درخواستیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ اس کے آگے رکھیں، اپنی پریشانیاں اس کے آگے رکھیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم خداوند کو جانے بغیر ہم ہر ایک بات میں کہتے ہیں خداوند یہ کرے گا، خداوند وہ بھی کر دے گا، خداوند مجھے شفا بھی بخش دے گا، اور ایک پیسے کی ہمارے اندر تابع داری اور وفاداری نہیں پائی جاتی۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے کہ کیا خداوند کو جانتے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے ہمیشہ کہا ہے جی جانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کتنا، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کیا آپ کے پاس ان باتوں کا جواب ہے؟ ہم خداوند کو کتنا جانتے ہیں؟ یہی بادشاہی کی تلاش ہے۔ خداوند کے حکموں کو کتنا جانتے ہیں، اس کی ذات کو کتنا جانتے ہیں؟ وہ اپنا قادر مطلق ہے، ایل شدائی ہے، وہ یہوہ یری ہے۔ کس سلسلے میں؟ ابراہیم نے اپنا بیٹا قربان گاہ پہ رکھ دیا تھا، اس کو یہ بھید، یہ مکاشفہ حاصل ہوا کہ یہوہ یری ہے، خدا یہوہ یری ہے۔ یہ مکاشفہ ابراہیم کو اس وقت ملا جب اس نے اپنا بیٹا قربان گاہ پر رکھ دیا اور چھری ہاتھ میں لے لی۔ داؤد بادشاہ خداوند کو لشکروں کا خدا جانتا تھا، اسی لیے جاتی جولیت کی طرف جب وہ دوڑا اس سے لڑنے کے لیے تو اس نے نعرہ لگایا یہوہ سباؤت، یعنی کہ جس کا مطلب ہے لشکروں کا خدا۔ وہ جانتا تھا، اس نے شیر سے مقابلہ کرتے ہوئے جانا تھا کہ خدا ان جانوروں کو، ان خونی جانوروں کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ وہ جانتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اپنی دعا کو ایک شاپنگ لسٹ بنا دیا۔ ہم خدا کو قادر مطلق اور نجات دہندہ کے طور پر نہیں جانتے، بلکہ ہم خدا کو اس طور سے جانتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یورپ کی ایک تحقیق کے مطابق 98% لوگ مسیح کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں کیونکہ اس دین میں دعائیں سنی جاتی ہیں۔ دعا تو سنی جاتی ہے، لیکن کیا غیر قوموں کی دعا نہیں سنی جاتی؟ کیا خدا صرف ہمارا ہی خدا ہے؟ خدا تو قادر مطلق ہے، اس نے سب کچھ بنایا ہے، سب اس کے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور سب اس کے ہیں۔ کیا وہ شفا نہیں پاتے؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہوتی؟ کیا انہیں زندگی نہیں ملتی؟ کیا انہیں طویل عمری نہیں ملتی؟ وہ اپنی نسل کی نسل کیا نہیں دیکھتے؟ کیا ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے ان کے پاس۔ خدا سب کو سب چیزیں جو وہ مانگتے ہیں دیتا ہے، لیکن نجات اس وقت ملے گی جب ہم اس کو نجات دہندہ مانیں گے۔ خدا ہمیں چیزیں مہیا کرنے کے لیے نہیں بلکہ نجات دینے کے لیے ہے۔
بائبل ہمیں مانگنا نہیں سکھاتی، بائبل ہمیں نجات کا راستہ بتاتی ہے۔ سو ہماری دعا جو ہے وہ صرف ایک شاپنگ لسٹ ہو گئی ہے، مجھے برکت دے، میرے خاندان کو برکت دے، میرے بچوں کو برکت دے، بچوں کے بچوں کو برکت دے، نوکری دے دے، روٹی دے دے، شفا دے دے، اور بس۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم قیدیوں کے لیے دعا کریں، ہم بیواؤں کے لیے دعا کریں، جو غیروں کے دکھ اٹھاتے ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو مصیبت میں پھنسے ہیں ان کے لیے، جو مبشر ہیں ان کے لیے۔ اور کیسے دعا کریں؟ دیکھا ہے، قیدیوں کے لیے ایسے دعا کرو گویا کہ تم خود قید میں ہو، رونے والوں کے ساتھ رو۔ یہ دینداری ہے۔ یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کی بر وقت مدد کرے، اور اس کو وہ خالص دینداری کہتا ہے۔ اور یہ یعقوب خداوند کا بھائی ہے، اور یہ وہی یعقوب ہے جو یروشلم کی کونسل کا، پہلی کونسل کا صدر تھا۔ اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کو وہ اتنا نیک تھا کہ اس کو سب نیک ہی کہتے تھے۔ سو وہ جو مدد ہے اس کو، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کو خالص دینداری کہتا ہے۔ جو لوگ خدا کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں وہی خالص دینداری کی طرف جاتے ہیں۔ جو اپنے گھر بنا لیتے ہیں، جو اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لیتے ہیں، جو اپنے لیے سب کچھ مانگتے ہیں، ان کے لیے خدا صرف چیزیں مہیا کرنے والا ہے، نجات ان کو قطعاً نہیں ملے گی۔ اور چیزوں میں بھی پھر آپشن ہے، آپ زیادہ دل سوزی سے مانگتے ہیں یا آپ کا ہمسایہ جو غیر قوم ہے وہ زیادہ دل سوزی سے مانگتا ہے۔ لیکن خدا کی آنکھیں زمین پر، روئے زمین پر تلاش کرتی ہیں کہ کون اس کا طالب ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مسیحی ہونے کا آپ کو فائدہ اسی صورت ہے جب آپ مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے اور اس کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ادروائز اس کی جو آنکھیں ہیں وہ تمام روئے زمین پر پھرتی، اپنے طالبوں کو بدلہ دیتی ہیں، وہ چاہے غیر قومی کیوں نہ ہو۔ کیا جب وہ دعا مانگتے ہیں تو ان کو شفا نہیں ملتی، ان کو اولاد نہیں ملتی؟ ملتی ہے۔ آپ کو دعا اس لیے سکھائی گئی ہے تاکہ آپ خداوند کو جانیں، چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں، بلکہ جو چیزیں مہیا کرنے والا ہے، جو نجات دینے والا ہے، اس کے پیچھے بھاگیں۔ استثنا 28 باب میں ایک بڑی زبردست جلالی آیت ہے، لکھا ہے کہ 28 باب کی محل پہلی یا دوسری آیت ہے، جس میں لکھا ہے کہ اگر تو جاں فشانی کر کے میری ان سب باتوں کو مانے تو لکھا ہے یہ برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ عبرانی میں بہت خوبصورت لکھا ہے، لکھا ہے یہ برکتیں تیرا پیچھا کریں گی اور تجھے آپ پکڑیں گی۔ اس کو پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ زندہ چیزیں ہیں جو آپ کو پکڑ لیتی ہیں، آ کے آپ کا پیچھا کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ سب نعمتیں اپنے تابع داروں کے لیے ہی بنائی ہیں۔ اگر ہماری دعا کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ اولاد ہمارے لیے دکھ کا سبب بنتی ہے، تو امثال میں تو لکھا ہے کہ جو دولت خدا دیتا ہے اس کے ساتھ وہ دکھ نہیں ملاتا، تو پھر یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ یاد رکھیے، اپنی زندگی کو بدلیے، تبدیل کریں، دعا کریں، خداوند کو جانیں، خداوند کو قبول کریں، خداوند سے لپٹ جائیں، اس کا پیچھا کریں۔ ساری دنیاوی چیزیں، ساری آسمانی چیزیں آپ کا پیچھا کریں گی اور آپ کو آپ پکڑیں گی، اور کوئی فکر آپ کو ڈرا نہیں پائے گی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ جو اگلی ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو وقت پر ملے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، جیتے رہے۔